إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسے اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے لائق ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے. وہ اول سے ہے، وہ آخر تک رہے گا. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی. اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. ہزاروں نہیں بلکہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا. اور دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی طرف بلایا جائے اور اپنی رسالت اور نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آخری نبی ہیں. قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کر دیا ہے
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, दीन इस्लाम कामिल है, इसके अंदर जर्रा बराबर भी न दाखिल करने की गुंजाइश है न किसी को कुछ निकालने की गुंजाइश। ये दीन मुकम्मल हो चुका है, हम अपने तरफ से कोई चीज न दाखिल कर सकते हैं न निकाल सकते हैं। लेकिन मुसलमान जैसे जैसे नबूवत के दौर से, जमाने से दूर हो, इस्लाम से, कुरान से, हदीसों से जब दूर होते गए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होते गए, नतीजा ये निकला कि मुसलमानों के अंदर नित नई चीजें देखने को नजर आ रही हैं। असल इस्लाम छुपा दिया गया है, नकल को असल समझ करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह ताला की तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारे। वातसिमु बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी कुरान करीम को मजबूती से थामे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मशहूर फरमान है, अला कुरान व मिस्लहु मअह, के लोगों खबरदार हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुरान है और कुरान के मिसल यानी मुझे हदीस दी गई है। सुन्नत कुरान ही के मिसल है, हदीस कुरान ही के मिसल है। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान अगर अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है तो वो कुरान करीम और प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जिंदगी भर अपनाता रहे, नबी की सुन्नतों पर अमल करता रहे। नबी के वसल्लम के जो भी पैगामात हैं जो अल्लाह की तरफ से आपने हम तक पहुंचाए हैं, वो सारी जिंदगी हम उस पर अमल करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बहुत सारे कलिमात कहे हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम, ईमान वालों अल्लाह ताला की और इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शायद तुम पर रहम किया जाए। इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है कि अल्लाह ने अपनी इताअत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम करार दिया। इतना ही नहीं बल्कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के लिए नमूना है, तुम्हारे लिए मॉडल है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया है तुमको वैसे ही करना है, उसके अंदर जर्रा बराबर भी रद्द बदल नहीं होना चाहिए। कुरान करीम का एक तीसरा मकाम सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे उसको ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। और ये बहुत बड़ा कानून है अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ताला ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान फरमाया। रसूल जो दे उसको ले लो क्योंकि वो शरीयत है। रसूल जिससे मना करें उससे रुक जाओ, ये भी शरीयत है। अमल करना भी शरीयत और जिसका हुक्म नबी ने नहीं दिया है उससे रुकना भी शरीयत है। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल और फेल पर अपनी जिंदगी गुजारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत दो चीजों पर मुश्तमिल है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दो चीजों के बारे में आपकी खिदमत में कुछ बातें मैं पेश करूंगा। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और दूसरे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। जात माने आपकी शख्सियत, आपका हुलिया, आपका चेहरा, आपके बाल, आपकी पेशानी, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके गाल, आपके होंठ,
آپ کی داڑھی، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کا کندھا، آپ کا سینہ، آپ کا پورے جسم مبارک جو ہے یہ آپ کی شخصیت ہے، یعنی یہ آپ کی ذات ہے۔ دوسرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مراد آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا زندگی گزارنا، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے صحابہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو بات کہا جاتا۔ ایک ہے نبی کی ذات، آپ کی شخصیت، اور دوسرے ہے نبی کی بات۔ بہت ہی اہم باتیں، بڑے مختصر وقت میں مختصر باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور وہ دلائل کی روشنی میں باتیں آئیں گی۔ انہی دو چیزوں پر آج کے خطبہ جمعہ میں بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کس کو مانیں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جتنا قرآن اور حدیث کو ماننا ضروری ہے، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ہم ایک جائزہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ذات اہم ہے یا بات اہم ہے۔ باتیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہم ہے یا بات اہم ہے؟ اگر آپ ذات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ بات کو اہمیت دیتے ہیں تو ذات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اب کریں گے کیا؟ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے آئیے ایک واقعہ مکے کا اور دوسرا واقعہ مدینے کا آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اس کو میزان کے ترازو پر رکھ کر کے تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ہم ذات والے ہیں یا بات والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج سے کچھ سال پہلے اشعار لکھے تھے، ذرا ان اشعار کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بغور فرمائیں کہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کو سمجھ سکے اور اپنی زندگی پر اپنا سکے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، جب والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی ایسے وقت میں ابو طالب ان کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے جاؤ اپنا کام کرو۔ کوئی بھی آدمی اگر تمہاری طرف نظر اٹھاتا ہے یا انگلی کرتا ہے تو اس کو میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو طالب اپنے چچا پر آخر دم تک محنت کرتے، چچا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن چونکہ ہدایت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے،
ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے آخری وقت میں اپنے کان کو چچا کے ہونٹوں کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، باقی آگے کے کام میں سنبھالوں گا۔ تو ابو طالب یہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے اب آگ محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، مجھے آگ پسند ہے، آگ پسند نہیں ہے۔ آگ جس کو کہتے ہیں کہ لوگ میرے جانے کے بعد کیا کہیں گے، باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے مر گیا، اپنے بھتیجے کے دین، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ جو ہے حق کو چھپا دیتے ہیں، حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کوئی بات اگر ان کے سامنے کہو کہ یہ قرآن میں ہے، بولے ہاں مجھے معلوم ہے، حدیث میں ہے، بولے ہاں مجھے معلوم ہے، فلاں امام صاحب ہاں مجھے معلوم ہے، کرتے کیوں نہیں؟ میری مرضی ہے۔ یعنی لوگ آج کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، ارے خاندان چھوڑ کے چلا گیا، جماعت چھوڑ کر کے چلا گیا، ہمارے جو ہے رشتے داری کو چھوڑ کر کے چلا گیا، پتہ نہیں کون سے قرآن اور کون سے حدیث کی بات کرتے ہیں۔ ابو طالب کو یہی چیز جہنم میں لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک محنت کرتے ہیں لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوتا، 2-3 دن پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت اسی کو مل کر کے رہتی ہے۔ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس توفیق موجود ہے، اگر کسی آدمی کے پاس کتاب رسول، اتباع رسول کا جذبہ موجود ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید سے نوازا، نبی کی اطاعت کا جذبہ نوازا۔ ورنہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہرے غیرے نتو خیرے، جن کو کھانے کی تمیز نہیں، جن کو بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں ہے، جن کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ معلوم نہیں ہے، ان کو اپنا خدا اور پتہ نہیں کیا کیا مان کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا ان کو بے انتہا شکر احسان ادا کرنا چاہیے۔ ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، پوری زندگی ابو طالب کی اٹھا کر کے دیکھنے، نبی کی سیرت کے پہلو کو آپ دیکھ لیں، مکہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے ابو طالب نے مدد کی۔ ابو طالب نبی کی ذات کو مانتا تھا، ابو طالب نبی کی ذات کو مانتا تھا، لیکن اس نے نبی کی بات کو نہیں مانی۔ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احوال اہل النار عذابا ابو طالب وہی بعد بلعنین یغلی منہما دماؤہ، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اللہ تعالیٰ میرے چچا ابو طالب کو دے گا۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سب سے ہلکا عذاب اللہ تعالیٰ میرے چچا ابو طالب کو دے گا۔ اور وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ جہنم کے جوتے میرے چچا کے پیروں میں پہنائے جائیں گے، جس کی تپش اور گرمی ایسی ہوگی، دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے گوشت کی ہانڈی میں گوشت کے پکنے کی کھت کھت کی آواز آتی ہے۔ وہ گرمی کتنی سخت ہوگی، وہ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی۔ ابو طالب نے نبی کی ذات کو مانا اور اقرار بھی کیا کہ تم سچے نبی ہو، تمہاری ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن آخر وقت تک نبی نے محنت کی لیکن اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ نبی کی ذات کو ابو طالب مانتا تھا، نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ دوسرا واقعہ مدینے کا ہے۔ مدینے میں ایک شخص ایسا تھا جو وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا تھا لیکن نبی کی ذات سے اس کو دشمنی تھی، اور وہ ہے جس کو سیرت نگاروں نے رئیس المنافقین لکھا ہے، جس کو عبداللہ بن ابی بن سلول کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو وقتی طور پر نبی کے پیچھے نماز پڑھتا، نبی کے ساتھ روزہ رکھتا، نبی کے سنتوں پر وقتی طور پر عمل کر لیتا، لیکن اس کو نبی کی ذات سے دشمنی تھی، موقع ملنے پر وہ نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر
بدکاری کا الزام لگانے والا اس کا سرغنہ تھا ابی بن سلول. لیکن اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کو قرآن کریم کے آیتوں کو نازل کرتے واضح کر دیا اور کہا کہ عائشہ اس کے اندر پاک ہیں، مبرہ ہیں، اسے کوئی غلطی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن پلاننگ کرتا تھا، موقع کی تاک میں رہتا تھا کہ موقع ملے اور نبی کو میں قتل کر دوں. نعوذ باللہ من ذالک. ہوا ایسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مر گیا. عبداللہ بن ابی بن سلول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مدینے میں اس کی توتی بولتی تھی. لوگ اس کو سردار مان چکے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، اس کا گریڈ ختم ہو گیا، اس نے سوچا کہ اب ان کی وجہ سے میرا معاملہ کٹائے میں پڑ گیا. اس نے نبی سے دشمنی شروع کر دی. بظاہر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر نبی سے اس کو دشمنی تھی. ہزار موقع اس نے ایسے نکالے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تکلیف میں پہنچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف اس نے پہنچائی کہ کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن نبی کی زندگی میں مر گیا. جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق تھا. اس نے مسلمانوں کو، اسلام کو، آپ کو، صحابہ کرام کو، صحابیات کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی ہو میرا باپ بھی تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک گزارش لے کر کے آیا ہوں. اچھا، یہاں عجیب بات یہ ہے کہ باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول، بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول. وہ بیٹا آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر کے آیا ہوں. کہا کیا درخواست ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی چادر مبارک دے دیجئے تاکہ آپ کی چادر مبارک کے اندر اپنے باپ کو لپیٹ کر کے میں دفن کر دوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ پر رحم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کی صفت، اس سے پہلے نبی کی صفت تھی کہ آپس میں بڑے رحم دل تھے اور دشمنوں پر بڑے سخت ہوتے تھے. لیکن آج ہمارا مسئلہ بالکل الٹا ہے. دشمنوں پر بڑے رحم دل ہیں، اپنوں میں بڑے سخت ہیں. سمجھ رہے ہیں میرے جملے؟ صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے، دشمنوں پر بڑے سخت ہوتے تھے. مسلمانوں کا معاملہ الٹا ہے، دشمنوں پر بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے سخت ہیں. اسی لیے مسجدوں میں داخل ہونے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ تم ہماری جماعت کے نہیں ہو، تم ہماری مسلک والے نہیں ہو، تم ہمارے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری گروپ بندیاں لگے، ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے گھروں سے مسلمانوں کو روکنے والا مسلمان ہے. اور آج تک کسی کافر نے مسلمان کو کافر نہیں کہا، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیسے نبی کو ماننے والے کوئی دنیا کے اندر نظر نہیں آئیں گے. اصل میں یہ دعوے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں میں آپ جا کر کے دیکھیں تو وہ اپنے دعوے میں کھو میں نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، آپ کے بڑے عمدہ اخلاق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک نکال کر کے عبداللہ کے حوالے کر دیتے اور کہتے ہیں جا اپنے باپ کو پہنا دے. دوسرا مرحلہ ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، بیٹا آتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی آپ نماز جنازہ ادا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ ہی رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ یہ تو آپ کی طاقت میں تھا، قتل کرنے کی کوششیں کی اور بہت سارے کام اس نے کیا. اما عائشہ پر بدکاری پر کا الزام لگایا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو، اسلام کو کافی نقصان پہنچا. کیا آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نماز پڑھاؤں یا چھوڑوں، لیکن میں نماز پڑھانے کو اہمیت دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے اپنے ہاتھ کو چھڑاتے اور جا کر کے نماز جنازہ ادا کرتے. دو کام ہو گئے، پہلا آپ نے چادر دے دی، دوسرا آپ نے نماز جنازہ ادا کیا. تیسرا مرحلہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے قبرستان پہنچے، میت کو قبر میں اتار دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اتار دیا گیا ہے، ابھی مٹی بھی ڈالی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو باہر نکالو.
लाश को बाहर निकाला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रान पर उसके सर को रखते हैं और रखने के बाद अपना लुआब, अपना थूक मुबारक उसकी होठों में लगाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसको कब्र में उतार दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो। एक दुश्मन के साथ जो कि आपका जानी दुश्मन था, अल्लाह और उसके रसूल का, मुसलमानों का, इस्लाम का, सहाबा इकराम का, सहाबियत का, सबका दुश्मन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अपना कुर्ता मुबारक दिया, आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, आपने अपना लुआब मुबारक उसके होठों पर लगाया। जब दफन करके जाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श से फर्श पर एक फैसला नाजिल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सहाबा किराम के साथ अभी घर पहुंचे भी नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाज़िल किया। सूरह तौबा की आयत नंबर 84-84 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम अबदा वला तक़ुम अला क़ब्रि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम काफिरून वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा। अल्लाह के नबी, आपने नमाज जनाजा जरूर पढ़ाई है, आपके दिलों की कैफियत को मैं जानता हूँ, लेकिन आपका रब ये हुक्म देता है कि ऐसे मुनाफिकों की नमाज जनाजा आइंदा हरगिज़ नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 80 में फरमाया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ऐ नबी, एक दो मर्तबा नहीं, अगर आप ऐसे मुनाफिकों के हक में 70 मर्तबा भी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, तुम्हारा रब ऐलान करता है कि हम ऐसे मुनाफिकों की मग़फ़िरत नहीं करेंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है। जरा सोचें और गौर करें, जरा सोचें और गौर करें। इसमें नबी का अखलाकी पहलू भी नजर आता है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी किसी के मरने की जब हमको इत्तला दी जाती है कि फलां साहब मर गए हैं, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा हो गई, यानी ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, सामने वाला बुरा है, इसीलिए कहता है कि अच्छा हुआ दुनिया पाक हो गई। और ये भी कहता है कि उसकी 15-20 साल से मेरी उसकी बातचीत नहीं थी, दुश्मनी चलती थी, मैं उसकी नमाज जनाजा में भी नहीं आऊंगा। वो ये समझता है कि मैं नमाज जनाजा में इसके शरीक हो गया, मेरी मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह कबूल कर लिया, उन्हें जन्नत में, मैं जहन्नम में कैसे जाऊंगा। आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, गुनहगार नहीं समझता, अपने आप को बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेज़गार समझता है। और आजकल हमारे माहौल के अंदर एक चीज ये बनी हुई है कि मरने के बाद पीशानी पर कलमा लिखते हैं, पीठ के नीचे गंजुल अर्श रखते हैं, सीने पर और भी बहुत सारी चीजें रखते हैं, लिखते हैं, और ये समझते हैं कि इन चीजों की वजह से जन्नत में चले जाएगा। नबी की चादर मुबारक, दुनिया के अंदर कोई मुबारक चादर नहीं है, वो चादर मुबारक है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ने छुआ। चादर दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उसके होंठों पर लगाया। अल्लाह ने फरमाया 70 मरतबा भी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो ऐसे लोगों के हक में हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे। ऐसे लल्लू पंजू मुशरिक और शिरक और बिदात और दुनिया भर की खुराफात करके मरते हैं, सीने पर या पेशानी के ऊपर अगर आदमी कलमा लिख करके उसको डाल देंगे, दफन कब्र के अंदर दफन कर दें, तो ऐसे लोगों की मग़फ़िरत होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने गलत चीजें मुसलमानों ने आज अपनाई हुई हैं जिसका कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानता था, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, सदका और खैरात करता, कुरान की तरह सब कुछ करता था, नबी की बात को वक्ती तौर पे मानता था। नबी की जात को न मानने की वजह से उबई इब्ने सलूल मर गया। इतना सब कुछ नबी ने किया, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया कि ऐसे लोगों की हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं करेंगे। यह हवाला है सही बुखारी, हदीस नंबर 1269, और दूसरे है 1270। दो हदीसों के अंदर तीन बातें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस का नंबर भी आपके सामने आ चुका है। आप दलील के तौर पर, अगर आपके पास बुखारी की हदीस किताब मौजूद है तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। बताने का मकसद क्या है, मक्के में अबू तालिब नबी की जात को मानता था, नबी की बात को न मानने की वजह से कहां चला गया, जहन्नम में गया।
مدینے میں ایک شخص ایسا تھا جو وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مانتا تھا، لیکن نبی کی ذات کو نہ ماننے کی وجہ سے کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ذات والے ہیں یا بات والے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی لیے میں نے اس ذکر کو چھیڑا ہے آپ کے سامنے۔ میں دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور دلائل کی روشنی میں ہم الحمدللہ بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ذات والے ہیں یا بات والے ہیں؟ وہی شروع کا سوال ابھی بھی باقی ہے، جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم ذات والے ہیں، پھر ہمارا اگلا سوال آپ سے ہوگا کہ بات والے کب بنیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات والے ہیں، اگلا سوال ہوگا کہ آپ ذات والے کب بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ نبی کی ذات کو بھی مانے گا اور نبی کی بات کو بھی مانے گا۔ جب تک نبی کی ذات اور بات کو نہیں مانیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے آخری بات یہ ہے کہ آج جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اب لوگوں نے اس کا نام بھی بدل دیا ہے، ربیع النور لکھنا شروع کر دیے۔ ربیع الاول جو کہ احادیث کی کتابوں کے اندر اس کا نام موجود ہے، لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ربیع الاول نہیں ہے، ربیع النور ہے، نور کی ربیع ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے تعویل انہوں نے کھینچی ہے اور کس طریقے سے لیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے مسلمان اپنے مسجدوں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو لائٹنگ سے سجاتے ہیں، جھنڈے لے لے کر نکلتے ہیں، جلوس نکلتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے مرڈیشور کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ میلاد دیکھنا ہو ہمارے ہبلی آ جاؤ، کیا میلاد، ارے جس گلی سے آپ گزریں گے لائٹنگ آپ کو ملے گی، قمقمے ملیں گے، ناچ گانا ملے گا، ڈانس ملے گا، ڈی جے ملے گا۔ اور جب لے کر کے نکلتے ہیں 12 ربیع الاول کو، ڈی جے اتنا مسجد کے سامنے گزر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ڈی جے بند نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ذرا غور کریں، ایک مسلمان کو 12 ربیع الاول کو ہی نبی سے محبت کرنی ہے یا سال کے 12 مہینے محبت کرنی ہے یا زندگی بھر محبت کرنی ہے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب سے ہوش میں آتا ہے مرتے دم تک اس کو نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ 12 ربیع الاول کو محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لڈو کھا لیے، شربتیں پی لیے، بریانی کھا لیے، نمازوں کا کوئی ہوش ان کو نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارے جیسا ڈھونڈیں گے تو کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے ایک شعر میں، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی، اور پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی اور پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا جب نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے طور پہ اندازہ لگائیں، آپ جھومنے والے ہیں یا گھومنے والے ہیں؟ اگر آپ جھومتے رہیں تو جھومتے بھی جہنم میں جائیں گے، اگر آپ گھومتے رہیں گھومتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ گھومنے اور جھومنے کا نام جو ہے یہ شریعت نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے، یہ پیروی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈھونگ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حالانکہ تھوڑا سا یہ مثال جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوان سمجھ جائیں گے، بزرگ بھی سمجھ جائیں گے۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کو کیا کرتا ہے؟ چھپا چھپا کر کے رکھتا ہے، ڈی جے لگا کر کے گلی محلے میں بولتے ہوئے نہیں لگتا کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، جھنڈے لے کے نہیں گھومتا، لائٹنگ نہیں کرتا، میں فلاں لڑکی سے اپنی محبت کو چھپا کر کے رکھتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جتا کر کے گھوم رہے ہیں ساری دنیا کے اندر، مجھے نبی سے محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں۔ 12 ربیع الاول کو ایک شرابی بھی شراب کے نشے میں آتا ہے اور نبی کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی محبت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ڈھونگ چھوڑ دو۔ اسلام ڈھونگ کا نام نہیں ہے، اسلام ڈھونگ کا نام نہیں ہے، اسلام دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ محبت ڈھونگ نہیں چاہتی، محبت عمل چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر عمل کرنا
یہ اصل اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے، اصل مراد یہی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان بھائی مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہے، عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، ذکر و اذکار کرنے کو تیار نہیں ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ سڑکوں پر نکل کر ڈی جے کے ذریعے سے ناچنے کو تیار ہیں، جھنڈے لہرانے کو تیار ہیں، گانے کو تیار ہیں، قوالیوں کو تیار ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر عقل و سمجھ رکھتے ہو تو پھر اللہ کی تعلیمات پر، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی میں عمل کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ہے نبی کی ذات، دوسرے ہے نبی کی بات۔ اگر آپ نبی کی ذات مانتے ہیں تو نبی کی بات پر آ جائیے، اگر آپ نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں تو نبی کی ذات سے بھی محبت کرنا شروع کیجئے۔ یہ دونوں چیزیں لازم والملزوم ہیں، ہماری زندگی میں آتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بہتر اور آخرت اس دنیا سے بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو یہ ڈھونگ کرنے سے محفوظ رہتے ہوئے ہم کو اصل معنی میں نبی کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ نبی سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تیرے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔